اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وزیر فون حاجی غلام یاسین اتاری المدنی کو مدنی پھول۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ نگران شورا کا بنونی ساؤتھ افریقہ کے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مجلس تعمیرات کا مدنی مشورہ۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ ہب چوکی بلوچستان میں قافلہ اجتماع۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ سکھر میں سحری اجتماع کا سلسلہ۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ رکن شورا حاجی افور رضا تاری کا بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مشورہ۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ ذمہ دار اسلام کی ساؤتھ افریقہ میں عالم دین سے ملاقات۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ نگران پاک مدنی کابینہ کی انچن ساؤتھ کوریا آمد۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے مدنی قافلوں کی روانگی۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے میاں والی کالونی کی حیدری مسجد میں ٹرانسپورٹرز اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقہ۔ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مبلغ دعوت اسلامی حاجی غلام یاسین اتاری المدنی مدظلہ العالی کی سنتوں کی دھومیں مچانے کے لیے سوڈان سفر پر روانگی سے قبل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ فون انہیں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول ملاحظہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب سنتوں کی دھومیں مچائیے، ماشاء اللہ، مرحبا سب مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو مقبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، قبول فرمائے، منظور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ اور یہ کہ ہمت رکھیے گا، سفر تو آپ کو بتائیے، السفر قطعۃ العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا، نیا ماحول، نیا سارا نظام نیا ہوتا ہے۔ دوسرے ملک میں آدمی جاتا ہے، پھر یہ کہ آپ کے ہم زبان بھی وہاں کام ہے، سب عربی بولنے والے، اس طرح وحشت ہو تو صبر کر لیجیے، انشاءاللہ وحشت نہیں ہوگی۔ عرب تو بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، مجھے تو سب زبانوں سے عربی زبان زیادہ پسند ہے، اور ہے بھی افضل بھی ہے سب زبانوں سے عربی زبان۔ جنت میں بھی عربی ہوگی، ہمارے آقا کی زبان عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم عربی میں ہے، قبر میں عربی میں سوالات ہوں گے، اور جنت میں بھی آقا کے صدقے ضرور حاضری ہو، جنت میں داخلہ ملے گا، وہاں بھی عربی میں بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہاں پہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔
تو صبر و ہمت سے کام لیجیے گا. اپنے شیخ اور تمام اور دیگر مبلغین اور وہاں کے مشائخ وغیرہ کو میرا سلام بس کیجیے گا. میرے لائق کوئی خدمت اور حکمت عملی میں کام لیجیے گا. اور کلم الناس علی قدر عقولہم کو پیش نظر رکھیے گا. لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. علماء کا احترام، مشائخ کا احترام بجا لائیے، بلکہ تمام عربوں سے خصوصیت کے ساتھ سلوک اچھا ہو. اہل عرب جو ہے یہ میرے آقا عربی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم قوم ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے بہت محترم. بعض نادان لوگ عربوں کو بہت برا بھلا بولتے رہتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. عرب بہت اچھی قوم ہے. اب اس میں گناہ تو فی زمانہ اس قوم میں نہیں ہوتے، لیکن ہم آقا کی عربی قوم کو کیوں برا بولے؟ ہاں، ابو جہل عربی تھا، ابو لہب عربی تھا، وہ برے ہیں. جو مطلب ہے کہ کفار ہیں، منافقین تھے، وہ سب برے. لیکن عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے نا عربوں کو برا بولتے، یہ بہت بڑی غلطی پر خطا پر. ایک انگلی اٹھاتے 3 انگلی اپنی طرف آتی ہیں، اس کو بھول جاتے. اللہ ہم کو عربوں کا احترام کرنے کی توفیق دے اور عرب دنیا میں اللہ کرے دعوت اسلامی کی دھوم بچ جائے، مدنی کام ہو، مدنی قافلوں کی ریل پہ ہوئی. آمین آمین. اللہ آپ سے سنتوں کی خدمت لے لے. عربوں میں اللہ کرے کہ کوئی مدنی انقلاب آ جائے اور بس گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے، مسجد آباد ہو، گناہوں کے جو اڈے ہو گزار ہو جائے. اللہ کو کامیابی کامرانی سے ہم کنا فرمائے. اچھا، سوڈان میں آپ کو 30 دن کا سفر ہے آپ کا. آپ اس وقت بھی اپنے اصل وطن میں تو ہیں، یہ بھی آپ کی قربانیاں ہیں کہ اپنا عمر قبیلہ چھوڑ کر چھوٹے بچوں کو لے کر آپ سنتوں کی خدمت کے لیے پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی ان دنوں مبلغ دعوت اسلامی و مفتی محمد قاسم اتاری اراکین شورا اور دیگر ذمہ دار اسلامیوں کے ہمراہ ساؤتھ افریقہ میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سفر پر ہیں. اس دوران نگران شورا نے مسجد انوار خالد شاہ بنونی ساؤتھ افریقہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمایا. آئیے اس ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھول مچی ہو، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. سیکھنے کے لیے بیان کر، سمجھنے کے لیے بیان کر کہ ایک ایسا نوجوان جو کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد اس کی سوچ بنی کہ مجھے یہاں کے لیے نہیں، مجھے آخرت کے لیے جینا ہے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچار یار. الحمدللہ عز و جل. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مجلس تعمیرات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا مشورہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدظلہ العالی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو امجد سید لقمان اتاری مدظلہ العالی بھی اس مدنی مشورے میں شریک ہوئے. آئیے اس مدنی مشورے کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے
تو وہ بیش 81 شعبہ جات میں ایک نیا شعبہ مجلس تعمیرات. ابھی یہ مجلس خود بھی تعمیری مراحل سے گزر رہی ہے. رکن شورا اس کے ہمارے سید صاحب ہیں, سید لقمان باپو ہیں, اور پاکستان سطح پر بھی فی الحال انہی کی ذمہ داری ہے. اور 12 رکنی مجلس بنے گی, یعنی کہ پاکستان کو ہم نے تنظیمی لحاظ سے 12 کابینات میں تقسیم کیا ہوا ہے. باول مدینہ اطاری کابینات ہیں, بلوچستان برکاتی کابینات ہیں, اور باب الاسلام کو ہم نے امجدی کابینات کا نام دیا ہے. ضلع لودھراں, ضلع بہاولپور, ضلع رحیم یار خان کو سیرانی کابینات کا نام دیا ہے. اور ملتان اور اس کے اطراف کے جو اضلاع ہیں اس کو ہم نے سہروردی کابینات کا نام دیا ہے. اس سے آگے آ جائیں تو سردار آباد اور اطراف کے اضلاع جو ہیں اس کو چشتی کابینات کا نام دیا ہے. مرکز الاولیاء, شیخوپورہ اور قصور ڈسٹرکٹ, یہ 3 ڈسٹرکٹ جو ہیں یہ حجویری کابینات ہیں. اس سے گلزار طیبہ, میاں والی ڈسٹرکٹس وغیرہ جو ہیں یہ غزالی کابینات ہیں. گجرات, گجرانوالا, نارووال, حافظ آباد وغیرہ یہ صدیقی کابینات ہیں. راولپنڈی, اسلام آباد اور اطراف کے اضلاع یہ مہروی کابینات ہیں. اللہ کا بھلا کرے. کشمیر محمدی کابینات اور خیبر پختونخوا جیلانی کابینات. یہ 12 حصے ہم نے تنظیمی طور پر بنائے. 12 کابینات کی ترکیب ہے. اس میں 61 کابینات ہیں. شعبہ جات کی بھی یہی ترکیب ہے, مجلس تعمیرات کی بھی یہی ترکیب ہوگی, اور 12 رکنی مجلس اور اس پر ایک پاکستان سطح کا ذمہ دار, اور کابینہ سطح پر 3 رکنی مجلس. انشاءاللہ ہر کابینہ میں ہمارے نگران کابینہ امید ہے مدنی خبریں جو دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں مدنی چینل کی برکت سے, وہ اس کو فالو کریں گے اور جلد تر ہمیں وہ ذمہ دار بنا کر دیں گے. جو بھی تعمیر ہوگی, کیونکہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی تعمیر مدارس ہیں, جامعات ہیں, مدنی مراکز ہیں, فیضان مدینہ یا مساجد جو خدا المساجد کے تحت بنتی ہیں, دعوت اسلامی کے تحت ہیں, وہ سب کی سب یعنی جتنی بھی تعمیرات دعوت اسلامی کی ہوں گی وہ اس مجلس کے تحت ہوں گی. ہر تعمیر پر 3 رکنی 3 تا 5 رکنی مجلس بنائی جائے گی, اور یہی مجلس پرچیزنگ کرے گی, یہی نقشہ نویس سے رابطہ کرے گی, یہی انجینئر سے, وہ اسٹیل ڈیزائنر اور وہ سب یہ معاملہ یہی کرے گی انشاءاللہ عز و جل. تو ایسے اسلامی بھائی جو اس شعبے میں تجربہ کار ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے نگران کابینہ یا نگران کابینات یا اراکین شورا سے یا ڈائریکٹ ہمارے لقمان باپو سے رابطہ کریں, تاکہ آپ کی خدمات اس شعبے میں حاصل کی جا سکیں اور ہم بہتر انداز سے اس کو کام کر سکیں, تاکہ سادہ اور عمدہ تعمیر کر سکیں. کیونکہ دعوت اسلامی نے کام بہت کرنے ہوتے ہیں اور عطیات اتنے نہیں ہیں, کام بہت ہے, تو کم عطیات میں بہترین تعمیرات ہم کر سکیں, زیادہ خرچ نہ ہو, تو کیونکہ مال وقت خرچ کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی والے ہر شعبے میں موجود ہیں, اس شعبے میں بھی موجود ہیں نگران کابینہ جو ہیں 61 نگران کابینہ, جو ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی کابینہ کے اندر انشاءاللہ ہم جلد ان کو ایک فارم میل کریں گے. اس شعبے سے متعلق جو ٹھیکیدار ہیں, کنٹریکٹر ہیں یا انجینئر ہیں, اس شعبے سے متعلق جو بھی اسلامی بھائی ہیں ان کے ہمیں قواعد دیں تاکہ ان سے ہم رابطہ کریں اور ان کی خدمات حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مبین حاجی محمد امین اتاری مدظلہ العالی نے ہر چوکی بلوچستان میں ہونے والے قافلہ اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. آئیے چلتے ہیں ہر چوکی بلوچستان میں ہونے والے قافلہ اجتماع کی طرف. عمل کا جذبہ عطا یا الہی, عمل کا جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھے کو, گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ کے ناظرین اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا. الحمدللہ
باب المدینہ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدرسہ المدینہ مجلس کے تحت ناظمین کی تربیت کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے 12 ماہ میں مدرسہ المدینہ میں مدنی منوں کے قرآن پاک کو سننے کے حوالے سے 4 مرتبہ امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان ہماری ایک تفتیش مجلس بنی ہوئی ہے وہ لیتی ہے، اور اس طریقہ تفتیش جو کہ ہمارے پاس جس طرح مفتشین امتحانات لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے آج ناظمین الحمدللہ صبح سے ان کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے کہ امتحان کس طرح کیا جائے، بچوں کا سبق کس طرح سنا جائے، اور اس کے حوالے سے مکمل طور پر امتحان کا سلسلہ، اور پھر ساتھ ساتھ ایک ناظم کو کیسا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا تربیت کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدرسہ المدینہ میں اپنی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر سحری اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی مرکز فیضان مدینہ بیراج روڈ سکھر باب الاسلام سندھ میں سحری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو میلاد حاجی برکت علی اتاری مدظلہ العالی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ آئیے مدنی مرکز فیضان مدینہ بیراج روڈ سکھر باب الاسلام سندھ میں ہونے والے سحری اجتماع کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جدھر دیکھوں مدینے کا رنگ ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا رنگ ہو، جدھر دیکھوں۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی، سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، بے شوق تلاوت بے ذوق عبادت، بے شوق تلاوت بے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، نعمتیں بانٹتا سنت مجھے شان گیا۔ مدنی کاموں میں حصہ لیتے رہیں اور اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے، اپنے رشتہ دار احباب اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے کر مدنی ماحول کے قریب کریں، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دے، مدنی قافلوں کی دعوت دیتے رہیں کہ دیکھیے جو نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے، مدنی کام کرتا رہتا ہے، الحمدللہ ایک تو نیکی کی دعوت دینے کے بہت بڑے فضائل برکتیں حاصل ہوں گی، ساتھ ہی یہ بھی ملے گا کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے سے اپنی استقامت ہوتی رہے گی، ہمیں مدنی ماحول میں استقامت ملے گی۔
فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ترجمہ کنز الایمان. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ تفسیر. ہاتھی والوں سے مراد ابرہا اور اس کا لشکر ہے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. سکھر میں سحری اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت ملی اور الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا. اس میں رکن شورا کا بیان، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے بعد صلاۃ التوبہ کے بعد تہجد کی نماز، تہجد کے بعد سحری اور چاشت پڑھیے اور جو اشراق نماز پڑھیے اور مجھے بہت ہی اچھا لگا. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو منصور حاجی عفو رضا عطاری مدظلہ العالی نے خلیج سے بذریعہ انٹرنیٹ مرکز الاولیاء لاہور میں موجود مجلس وکلاء کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اور مدنی پھول ارشاد فرمائے. آئیے اس مدنی مشورے کو دیکھتے ہیں. جو چھٹیوں میں وکلاء ہے، ججز ہیں، یہ بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہیں گے تو بیرون ملک کی مجلس الحمدللہ کو مرحبا کہتی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ دوسرے ملکوں کے 30 دن کے انشاءاللہ قافلے، جو مدنی قافلے ہیں، یہ بھی سفر کر رہے ہیں. تو جو وکلاء، ججز وغیرہ یہ جن سے متعلقہ اسلامی بھائی ہیں، یہ اگر بیرون ملک سفر کرنا چاہیں تو ہمارے وکلاء مجلس سے رابطہ کریں، اپنے نگران کابینہ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ شعبان المعظم میں، رمضان المبارک میں دعوت اسلامی کے وکلاء مجلس کے، ججز کے اور دفتری عملے کے انشاءاللہ بیرون ملک بھی مدنی قافلے انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ. ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے ساؤتھ افریقہ میں حضرت مولانا اسماعیل ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. دعوت اسلامی جو صرف اس ملک میں نمایاں نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک مشن لے کے جو چلی ہے دعوت اسلامی، الحمدللہ سنتوں کا اجاگر کرنا، سنتوں کی طرف عوام کو لانا، یہ ایک بہت بہترین عمل کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ آئندہ جا کے نسل در نسل پیوست ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے جو ہے نا صحیح معنوں میں ہم اس کے نتائج تک بھی پہنچ سکیں گے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ جو تدریسی کام شروع ہو چکا ہے، تقریباً بہت سارے شہر اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ مرکز قائم ہو چکے ہیں اور یہاں پہ انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل یہ جو دور ہے ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ جو سلسلہ ہے دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے، الحمدللہ یہ گھر گھر پہنچ کے جو ہے اس طرح کی ایک دعوت کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ بھرپور ہے اور اس سے کافی ہر اعتبارات سے میں سمجھتا ہوں کہ دین کی ایک بہت بڑی خدمت کی جا رہی ہے. الحمدللہ یہاں پہ دعوت اسلامی کا جو چینل شروع ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ تعاون بھی ضروری ہے، اور یہ میرے خیال سے اگر یہ مزید اس کی وسعت اور پھیلاؤ کی جائے تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، اور مزید اس کے طرف جو ہے نا اسلام کی طرف آنے کا ایک رجحان بھی پیدا ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہم جو ہے اس چیز کی شکر گزار ہیں
کہ دعوت اسلامی کے جو سربراہ ہیں حضور والا شان حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری جو ہیں، انہوں نے کافی کوششوں کے بعد جو ہے نا ایک نتیجہ جو ہے نا دنیا بھر میں سامنے آ رہا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اس کام کو مزید ترقی اور مزید کوششوں سے جو ہے نا ہمکنار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا کام ہو انشاءاللہ سنیت کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت نے جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک درد لے کے نکلے ہیں، اپنے دل میں جو درد تھا اور خود اس پہ عمل کر کے عمل کروا کے جو ہے نا یہ کامیابی کی طرف یہ دعوت اسلامی گامزن ہے۔ الحمدللہ جو نوجوان آج نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے سنتوں کو اپنایا ہے، اور یہی کام ہے کہ سنتوں کو اپنا کے اسی دنیا میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور یہ کامیابی آخرت کے لیے بھی ہوگی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک مدنی کابینہ کے ساؤتھ کوریا انچن ایئرپورٹ پہنچنے پر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی۔ اس دوران نگران پاک مدنی کابینہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اس وقت ہم انچن ایئرپورٹ ساؤتھ کوریا حاضر ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے پوری دنیا میں اس وقت سنتوں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت یہاں ساؤتھ کوریا میں حاضری ہے، پاکستان سے مبلغین یہاں پر بھی سفر فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں سنتوں کی دھومیں مچائی ہیں، اور مدنی چینل بھی الحمدللہ عز و جل پوری دنیا میں بہاریں لٹا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے عظیم مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت آپ بھی اپنے آپ کو پیش کریں، مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں، سنت میں سیکھیں اور سنتوں کو عام کریں۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی پیغام 175 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کامیابی کا سفر جاری ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسلام بھائیو، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور اس مدنی مقصد کے تحت اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجیے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ بان تصور میں دیکھو اسرا کے دولا کا جلوہ، ظلمت میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہ بناتے ہیں۔ اقسام سواد جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہیں تک بھی، اقسام سواد جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہیں تک بھی، جبریل نے بڑھ کے کہیں تک بھی، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جگہ فرماتے ہیں، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جگہ فرماتے ہیں۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کی مارکیٹ میں تاجر و دیگر اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ آئیے اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے 30 اور 12 دن کے مدنی قافلوں کی روانگی کا سلسلہ ہوا۔ اس سے قبل مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے ان مدنی قافلوں کی روانگی کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں
चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, दूर हो आफतें काफिले में चलो, उल्फते मुस्तफा और खौफे खुदा चाहिए गर तुम्हें काफिले में चलो। बाबुल मदीना कराची के इलाके मियाँ वाली कॉलोनी की हैदरी मस्जिद में ट्रांसपोर्टर्स इस्लामी भाइयों के दरमियान मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी और निगरान पाक अत्तारी काबीना ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया, जबकि ट्रांसपोर्टर्स इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को तासुरात भी दिए। आइए इस मदनी हल्के को मुलाहजा करते हैं। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे जो बड़ी बात वो ये कि ट्रांसपोर्ट में जितनी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी बुरी, तो इंशाअल्लाह आइंदा वो चीज़ें नहीं होंगी, और जितनी भी गाड़ियों में टेप रिकॉर्डिंग होती है या फिर बाकी वीडियोस होती हैं, इंशाल्लाह उनकी बजाय अब्दुल साहब की इंशाल्लाह सीरीज चलेंगी। इंशाल्लाह इसके सिलसिले में जो भी इस्लामी तालीमात हैं हम अपने ड्राइवरों को बताएंगे और इंशाल्लाह इस पर पूरा अमल करेंगे, और फिल्मी गाने बाजों से बचाएंगे, और इंशाल्लाह उनको मजहबी तालीम देंगे और उन्हें सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। अपनी जिंदगी भी संवारेंगे और दूसरों को भी इसकी नेकी की दावत देंगे, और पाबंदी के साथ फैज़ान मदीना में जाएंगे, इंशाअल्लाह काफिलों में भी सफर करेंगे। इंशाअल्लाह पाबंदी करूंगा नमाज की। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जिन गाड़ियों में टेप रिकॉर्ड होगा या वीसीडी लगा होगा तो उनसे हमारी इल्तिजा होगी हजरत साहब की मदनी चैनल की कैसेटें लगाएं और दूसरों को भी इसकी तरकीब दिलाएं। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।